نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے امر کن سے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور وہی سب کا پالن ہار ہے. رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات شافی روز شمار جو بے بسوں کے بس جو بے کسوں کے کس جن کا ذکر بے چین دل کا چین اور بے قرار دل کا قرار اور آپ کی آل اور اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو جنہوں نے قول و فعل میں آپ کی بے حد پیروی کی. آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن اپنی اترنے والی رحمتیں اپنی برکتیں اپنے فضل اور کرم سے مجھے حاضرین کو اور امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے. دوران خطبہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس. آپ فرمایا یعنی پوشیدگی میں باتیں کرنا اچھی بات نہیں مگر صدقے کا حکم دینا اور اچھی بات کہنا اور لوگوں میں صلح کرانا یہ اچھے کام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کو اعضاء عطا فرمائے. آنکھ، زبان، کان، ناک، ہاتھ، پیر سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اس بات کو آپ جان لیں کہ جو زبان ہے یہ عجائب صنعت الہی میں سے ہے کہ ظاہر میں تو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے اور حقیقت میں سب موجودات پر اس کا تصرف اور قبضہ ہے. بلکہ جو چیز معدوم ہے وہ اس کے تصرف میں ہے اس واسطے وہ عدم کا بھی بیان کرتی ہے اور وجود کا بھی. بلکہ جو زبان ہے یہ عقل کی نائب ہے. اس وجہ سے انسان کی عقل میں جو بات آئے وہم میں آئے گمان میں آئے جو بات آئے زبان
اس کو تعبیر اور اس تقریر کرتی ہے، اور اعضاء ایسے نہیں ہیں۔ مثلا آنکھ ہے، آنکھ یہاں شکلوں کو دیکھ سکتی ہے، رنگوں کو دیکھ سکتی ہے، اس کی یہ حکومت ہے۔ اور کان ہے، کان صرف سن سکتے ہیں، ان کی یہ ولایت ہے کہ یہ صرف سن سکتے ہیں۔ اور زبان، چونکہ زبان کی حکومت دل کی حکومت کی طرح تمام مملکت میں جاری ہے، اور زبان چونکہ دل کے مقابلے میں ہے کہ دل سے صورتیں لے کر تقریر اور تعبیر کرتی ہے، اس طرح دل میں صورتیں پہچانتی بھی ہے، اور جو کچھ زبان کہتی ہے اس سے دل کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان جو بولتی ہے اس کی وجہ سے دل کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، یا وہ نوحہ گری کے الفاظ کہنے شروع کرتا ہے، تو اس کے سبب سے دل رکت اور سوز و گزار کی صفت حاصل کر لیتا ہے، اور آتش دل کا بخار دماغ کو قید کر کے آنکھوں سے باہر آنے لگتا ہے کہ جب انسان منہ سے کچھ غم والی باتیں کرتا ہے، دل میں غم پہنچتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب زبان سے طرب اور نیک صفتوں کے الفاظ آدمی کہنے لگتا ہے تو دل میں نشاط اور خوشی کی حرکتیں پیدا ہونے لگتی ہے، اور شہوتیں جنبش اور حرکت کرنے لگتی ہیں۔ جو کلمہ آدمی زبان پر لاتا ہے اس کے موافق ایک صفت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان بری باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، تو بری باتوں کی وجہ سے اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان حق بات کہتا ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے، سنت بیان کرتا ہے، کوئی اللہ کی حکم کی اچھی بات لوگوں کو بتاتا ہے، تو اچھی باتیں کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے بھلائی کی باتیں کرتا ہے، تو اچھی بات کرنے کی وجہ سے، حق بات کہنے کی وجہ سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے بری بات کہنے سے سیاہ ہوتا ہے، اسی طرح اچھی بات کہنے سے دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور جب جھوٹی اور ٹیڑھی بات کہتا ہے تو جس طرح آئینہ ناہموار ہوتا ہے اس طرح دل بھی ناہموار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کی صورت سیدھی نہیں دیکھتا۔ اسی سبب سے کہ شاعر اور جھوٹے کا خواب اکثر سچا نہیں ہوتا، اس واسطے کہ جھوٹی باتوں سے اس کا دل تو ناہموار ہو گیا، اور جو شخص سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے اس کا خواب راست و درست ہے۔ جھوٹا آدمی سچا خواب نہیں دیکھتا ہے، اور جب اس جہان سے جائے گا تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان عادتوں کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر بھی اس کے دل کے اوپر ان جھوٹوں کی وجہ سے جو وہ باتیں جھوٹی بولتا ہے، جو جھوٹ وہ بولتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دیدار الہی سے بھی محروم رہ جائے گا۔ یعنی جس طرح سچے بندے کو اس مالک کا دیدار ہوگا، جھوٹا بندہ اس دیدار سے بھی محروم رہے گا، ان لذتوں سے بھی محروم رہے گا۔ جس طرح ناہموار آئینے میں چہرہ برا ہو جاتا ہے، اور جس طرح تلوار کے عرض یا طول میں آدمی دیکھے تو صورت کا حسن و جمال باطل ہو جاتا ہے، اس جہان کے کاموں اور حق سبحان اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت بھی
ایسے ہی ہے۔ تو دل کی ہمواری اور نہ ہمواری، دل کی ہمواری اور نہ ہمواری زبان کی راستی اور کجی کے تابع ہے۔ اسی واسطے جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایمان راست نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا ہے؟ ایمان راست نہیں ہوتا جب تک دل راست نہ ہو، اور فرمایا دل راست نہیں ہوتا جب تک زبان راست نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کی زبان اچھی ہے اس کا دل اچھا ہے۔ زبان اچھی سے بات کیا ہے کہ جس کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں اس کا دل نیک ہے، جس کی زبان نیک ہے، اور جس کا دل نیک ہے اس کا ایمان نیک ہے، اس کا ایمان طاقتور ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان زیادہ ہے کہ جس انسان کی زبان نیک ہے، جس کی زبان اچھائی والی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان راست ہے اس کا دل راست ہے، اور جس کا دل راست ہے اس کا ایمان راست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پھر آیا مبارکہ کے حصے کے اندر یہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اب بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ابدال اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا بولنا، جس کا سونا اور جس کا کھانا بقدر ضرورت ہو۔ کیا ہو؟ کہ وہ بولے تو فضول باتیں نہ کرتا ہو، صرف ضرورت کی بات کرے، اور جب کھائے تو ضرورت کے مطابق کھائے، لالچ میں آ کر نہ کھائے، اور اگر وہ سونے کے لیے جائے تو اس وقت بھی وہ ضرورت کے مطابق سوئے، بہت زیادہ نہ سوئے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا کھانا، جس کا سونا اور جس کا بولنا بقدر ضرورت ہو وہ ابدال ہے، یعنی وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ تو اس لیے جس قدر ہو سکے تو چاہیے کہ آدمی ضرورت کی قدر سے زیادہ بات نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی پوشیدگی میں باتیں کرنا اچھی بات نہیں، پوشیدگی میں باتیں کرنا اچھی بات نہیں، یعنی کسی کی کمر کے پیچھے، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بارے میں باتیں کرنا، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی برائی کرنا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں کے اشارے سے کسی کی برائی کرتے ہیں، تو اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے چہرہ بنا کر یا ہاتھوں سے اشارے کر کے کسی کی برائی کرتے ہیں، تو اس میں ان سب کے لیے بات آئی کہ لا خیرہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے لیے بھی بھلائی نہیں جو کسی کی غیر موجودگی کے اندر کسی کی کمر کے پیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ ایک دفعہ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہ باتیں موجود ہیں، اس کے اعمال اسی طرح کے برے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیر موجودگی میں جو بات کی اگر اس کے اندر موجود تھی تو تم نے غیبت کی، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں تھی تو پھر تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ یعنی پتہ چلا کہ جو بندہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کبھی بری بات نہ کرو،
اگر اس کے اندر 99 خرابیاں ہیں، ایک اچھی بات ہے، تو اگر اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک اچھی بات کا ذکر کریں کہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ 99 برائیاں چھوڑ دے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پر فرمایا، یعنی پوشیدگی میں باتیں کرنا اچھی بات نہیں۔ آگے فرمایا الا من امر بصدقہ، ہاں آگے فرمایا مگر صدقے کا حکم دینا، یعنی کسی کو یہ کہنا کہ بھائی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے، تم بیمار ہو، تم بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو، تم وباؤں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، یعنی غریبوں مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو، ان کی مدد کیا کرو۔ اور صدقہ دینے سے انسان بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ شراز صاحب اگر میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں دوائی دینے سے پہلے ان کا صدقہ دیتا ہوں، اور بڑی کم ضرورت پڑتی ہے کہ جب میں ان کا صدقہ دے دوں تو اس کے بعد دوائی کی ضرورت پڑے، کم ضرورت پڑتی ہے پھر دوائی کی جب صدقہ دیا۔ میرے پیرو مرشد، آپ کو ایک بندے نے فون کیا اور کہنے لگا کہ سرکار میرے شولڈر میں درد ہے اور درد جو ہے وہ آرام نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ دو۔ وہ کہنے لگا میں نے بہت صدقہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اسے کہا اچھا میں تمہاری طرف سے صدقہ دیتا ہوں۔ پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ دیا، اس کا فون آیا دوبارہ، کہنے لگا مجھے آرام نہیں آیا، پھر صدقہ دیا پھر بھی آرام نہ آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں گاؤں کی طرف گیا اور ایک گھر کے باہر روڑی لگی تھی، اور میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اکثر لوگ کمزور لوگوں کے، غریب لوگوں کے گھر کے باہر کوڑا پھینک کر چلے جاتے ہیں، تو کمزوروں کے گھر کے باہر روڑی لگی ہوتی ہے۔ تو پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو پتہ لگا ایک بیوہ ہے اور اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں، یہ غریب عورت ہے، اس کا گھر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے گھر کے دروازے پر گیا اور جا کر جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جب وہ آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ اس طرح آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ کی امانت مجھے کسی نے دی تھی اور میں نے ان کو دیے اور ادھر سے واپس آ گیا۔ اور پھر میں نے اسی وقت جب ان کو فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ سرکار ایک دم سے درد ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا اور صدقہ دیکھ کر دینا کہ صحیح مستحق بندے کے پاس پہنچے تو دینے سے انسان وباؤں اور بلاؤں، بیماریوں، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا مگر صدقے کا حکم دینا، اور آگے فرمایا او معروف، اور اچھی بات کہنا، یعنی اپنی زبان سے جب بھی بات کرنا تو اچھی بات کرنا، کبھی بری بات نہ کرنا، کبھی گندی باتیں نہ کرنا، کبھی فساد والی باتیں نہ کرنا، کبھی شر والی باتیں نہ کرنا۔ اپنی زبان سے جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنا تو کسی کی اچھی بات کا ذکر کرنا، اپنی زبان سے جس کی بھی بات کرنا تو وہ اچھی بات کرنا۔ تو یہاں پر فرمایا او معروف، اور اچھی بات کہنا، اور آگے فرمایا او اصلاح بین الناس، اور لوگوں میں صلح کرانا۔ کہ کیا کرنا؟ لوگوں میں صلح کرانا، یعنی جو ناراض لوگ ہوں، جن میں جھگڑا ہوا ہو، کوشش کرنا کہ ایسی بات کرنا کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے، ان کے اندر سے فساد ختم ہو جائے اور لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر وہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو جب حاضر ہوئی تو اپنے والد سے عرض کرنے لگی کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آج تاجدار کائنات نے فرمایا ہے کہ عائشہ مانگ لو جو چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے فرماؤ، آپ ان کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، آپ کے اور اللہ کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، تو ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر دو ٹوٹے دل جوڑ دیے، یعنی جس نے دنیا کے اندر دو ناراض لوگوں میں صلح کروا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ جس نے لوگوں میں صلح کروائی، تو اس آیا مبارکہ کے حصے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ پوشیدگی میں باتیں کرنا اچھی بات نہیں، ہاں مگر صدقے کا حکم دینا، کیونکہ صدقہ ایسے دینا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ صدقہ پوشیدگی سے دینا چاہیے، صدقہ دیتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے کسی کی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جو صدقہ ہے وہ پوشیدگی میں دینا چاہیے، کہ یہاں 800 1000 1200 کا ایک پیکٹ بنایا اور کروڑوں کی اربوں کی ایک مومن کی عزت کا تصویر کھینچ کر اخباروں میں دے کر سوشل میڈیا میں دے کر اربوں کی، بلکہ مومن کی عزت انمول ہے، مومن کی عزت کا جنازہ نکال دیا، تو وہ اچھی بات نہیں۔ فرمایا صدقہ پوشیدگی سے دو، ہاں لوگوں میں صلح کروانے کے لیے پوشیدگی میں کوشش کرو، چھپ کے کوشش کرو کہ لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ یہ اچھے کاموں کی چھپ کر لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دو کہ اپنی واہ نہ ہو اور لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ اور اگر اس طرح کے کام نہ کر سکے تو پھر انسان کو چاہیے کہ یہ زبان اس کے اوپر قابو رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من صامت نجا، یعنی جو چپ رہا نجات پائی۔ اگر اچھی بات نہیں کرنی تو پھر چپ رہو، اگر چپ رہو گے تو فرمایا پھر نجات پائی۔ اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے پیٹ اور فرج اور زبان کے شر سے محفوظ رکھا، وہ سب برائیوں سے محفوظ رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اس کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی فرمایا کہ خاموش رہنا اور اپنی زبان پر قابو رکھنا، فرمایا تمام اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خاموش رہنا۔ اگر بولنا تو اچھی بات بولنا، نہیں تو خاموش رہنا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، تو آپ نے عرض کی اے خلیفہ رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف اور اذیت کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس نے مجھے بڑا کچھ دکھایا ہے، کہ اس زبان نے بڑا کچھ دکھایا ہے کہ جب انسان زبان سے بولتا ہے تو اچھی بات بولے تو پھر تو انسان کو عزت ملتی ہے، اور اگر انسان
بری بات کہہ دے تو پھر لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہے، اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ سب سے آسان عبادت بتاؤں تو وہ خاموش رہنا ہے. یعنی خاموش رہنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، یہ سب سے آسان عبادت ہے. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت فرمایا ہے کہ جو انسان خاموش رہتا ہے اور جو اپنی زبان پر قابو رہتا ہے. کیونکہ جب انسان باتیں زیادہ کرتا ہے تو اسے خطائیں زیادہ ہوتی ہے. جب خطا اور غلطی زیادہ ہوگی تو گناہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں جائے گا. اور جو اپنی زبان پر قابو رکھے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، آپ ہمیں ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں خاموش رہا کرو، خاموش رہا کرو. تو وہ کہنے لگے کہ سرکار یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموش رہیں. فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جب بھی بولو اچھی بات بولو، جب بھی بولو نیکی کی بات بولو، جب بھی بولو ایسی بات بولو جس میں کسی کا بھلا ہو. اصل میں جب انسان اپنی زبان سے کسی دوسرے انسان کی برائی کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کسی کی برائی کرتا ہے اور وہ اگر کسی دنا بندے کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے، کسی نیک کے سامنے کسی کی بات بتاتا ہے کہ وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، تو اللہ والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو بات بتا رہا ہے اصل میں یہ بھی اسی طرح کا ہے، یہ آپ اس طرح کا ہے. اگر اس کا اندر نیک ہو تو اس کی زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے، اس کی زبان سے کسی کی اچھائی نکلے، اس کی زبان سے کسی کا فائدہ ہو، اگر اس کی زبان اچھی ہو. حضرت تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں کسی کے بارے میں کریں تو سب سے پہلے اپنے اندر یہ بات بٹھا لے کہ جو بندہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہم نے اس کی برائی نہیں کرنی، ہم نے اس کو برا نہیں کہنا، کیونکہ یہ غیبت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا صحابہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو فرمایا کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے خاموش رہنا. پتا چلا کہ خاموشی کا بہت بڑا اجر ہے، خاموشی کا بہت بڑا فائدہ ہے. کیونکہ زبان ایسی چیز ہے جو میں نے شروع میں بتائی کہ پورے جسم کے اوپر یا یہ ہے بے جان، یہ گوشت کا ٹکڑا بے جان ہے لیکن ہر چیز پر اس کا تصرف ہے. آنکھ کا وہ مقام نہیں ہے، کان کا وہ مقام نہیں ہے. آنکھ صرف رنگ اور شکل دیکھتی ہے، کان سننے تک ہے، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر چیز پر تصرف ہے. اور اگر ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے تو ہمیں صحت ملے گی، ہمارے دل کو صحت ملے گی، کیونکہ جو بولتے ہیں اس کی ایک صفت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اگلے جمعۃ المبارک کو زبان کی آفتوں کے بارے میں بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا علاج بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے زندگی گزارے کہ ہمیں ہر طرف سے خیر نصیب ہو، اللہ کی بارگاہ سے بھی خیر ملے اور دنیا والوں کی سوچ بھی ہمارے لیے خیر والی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.